دار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ جس کا وقت پورا ہو گیا، جس کا ٹائم پورا ہو گیا، جس کی سانسیں پوری ہو گئیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے رب کائنات کا۔ اچھا، اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے عیسائی ہو چاہے پادری ہو، چاہے یہودی ہو چاہے مجوسی ہو، آپ اس سے سوال کریں گے کہ تجھے مرنا ہے، موت آنی ہے، تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہاں ہاں مجھے مرنا ہے، ہاں ہاں موت آنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے پلین میں ہو، چاہے سمندر کی سیر کر رہے ہو، چاہے آپ آسمان میں سیر کر رہے ہو، چاہے آپ اپنے بنگلے کے اندر ہو، چاہے 7 تالوں کے اندر ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب موت کا وقت قریب آ گیا، جب سانسیں آپ کی پوری ہو گئی، تو رب کائنات کا یہ اٹل فیصلہ ہے، ملک الموت تمہارے قریب آئے گا وہ فرشتہ، اور وہ آنے کے بعد میں تمہارے جسم سے روح کو نکال کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس ذرا سی دولت آ گئی، آج ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آ گیا، آج ہمارے پاس ہمیں کوئی مقام مل گیا، آج ہمیں کوئی رتبہ مل گیا، آج ہم کسی مقام پر فائز ہو گئے، آج ہم صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے، ایم پی بن گئے، سانسد بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ماسٹر بن گئے، پھولے نہیں سماتے ہیں، اکا اکا کے چلتے ہیں، اپنے اوپر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بنو، ماسٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، سب بنو۔ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، اکڑو مت۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں دی ہے، اکڑو مت، بلکہ رب کائنات کا شکر ادا کرو۔ اے پاک پروردگار عالم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور تو نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے عزت دینے والی اگر ذات ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے، اگر ذلت دینے والی اگر تمہیں ذلیل و رسوا کرنے والا ہے تو وہ بھی رب کائنات ہے۔ وہ تمہارے کرتوتوں پر، تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں ذلت کر ذلت دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا، اگر رب کائنات نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، سب سے نوازا ہے، تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غرباء و مساکین، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مال کی زکات ہمیں ٹائم سے نکالنی چاہیے، ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہمیں حج کرنا چاہیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی ہمارا مال جو دنیا میں ہم نے کمایا ہے، اگر یہی مال جائز ہے تو یہی مال ہمارے بعد مرنے کے ہماری قبر میں بھی کام آئے گا اور بروز محشر بھی کام آئے گا۔ اور یہی مال اگر ہم نے حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے کمایا ہے تو یاد رکھو یہی مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ دین اسلام کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ دین اسلام کے اوپر مسلمان خرچ نہیں کرے گا، سنی صحیح عقیدہ خرچ نہیں کرے گا تو کون خرچ کرے گا؟ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی تمہیں بھی سب کو کروڑ پتی بنا دے،
ارے جب پیسہ ہوگا تبھی تو دین کی خدمت ہوگی، جب پیسہ ہوگا تبھی تو مدارس چلیں گے، تبھی تو تنخواہ جائے گی۔ جب پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ گزر بسر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، یہ سب سرکار کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، سرکار کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ بلکہ رب کائنات تو ارشاد فرماتا ہے لولا کہ لما ازلت نبویہ، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے، اگر ہمارے پاس دولت آ گئی ہے تو ہمیں غرور نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا ہے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ میں ہمیں اس پیسے کو دین کے اوپر خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، بہت پہلے میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ، اس کے بہت سارے وزیر تھے، مشیر تھے، بہت سارے اس کے نوکر تھے۔ اس بادشاہ نے سیر کرنے کا ارادہ کیا، یعنی وہ سیر کرنے کے لیے اس نے کہا مجھے سیر کرنی ہے، اپنے وزیروں سے کہا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے وزیروں نے اس کے لیے اچھے جو تیز رفتار والے گھوڑے تھے نا، وہ لا کر کے کھڑے کر دیے، اور جو عمدہ لباس تھا، جو خوبصورت لباس تھا، جو سب سے اچھے لباس تھے، وہ سارے لباس لا کر کے وہ اس کے سامنے رکھ دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ بادشاہ آتا ہے، آنے کے بعد میں جو سب سے زیادہ تیز رفتار والا گھوڑا ہے، وہ اس کو جو ہے اپنی طرف اس کو جو ہے منتخب کر لیتا ہے اور اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت اچھا جوڑا پہننے کے بعد میں اس پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کے جو ہے ایر لگائی، غرور و تکبر کے باعث کسی کی طرف دیکھ نہ سکا، سب کے سب وزیر و مشیر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچتا ہے، سیر کرتا ہے، ایک درویش فقیرانہ انداز میں اس کو ملتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم، اس کے سلام کا جواب نہ دیا، وہ پھر اس نے سلام کیا، پھر سلام کا جواب نہ دیا۔ اس درویش نے اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا اے فقیر، تم مجھے جانتا نہیں ہے، تم مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں کوئی عام انسان ہوں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ لگام چھوڑ، تیری جرأت کیسے ہوئی لگام پکڑنے کی؟ لیکن وہ فقیر لگام کو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ بادشاہ پھر جھنجھلا گیا، پھر کہا اس نے چھوڑ دیا لگام کو گھوڑے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فرشتہ، وہ ملک الموت فرشتہ تھا، وہ آتا ہے، اس کے کان میں کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ ملک الموت ہوں، تیرا وقت اب قریب آ گیا ہے موت کا۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنے گھر پہ چلا جاؤں، اپنے بچوں سے مل لوں، اپنی بیوی سے مل لوں، اپنے بیٹوں سے مل لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، رب کا فیصلہ ہے، اب کسی سے نہیں ملنے دیا جائے گا۔ ملک الموت نے روح کو قبض کیا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا رہا، گھوڑے پہ بیٹھے ہی بیٹھے روح قبض کی اور لے کر کے چلے گئے، وہ گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے نا، کسی مقام سے نوازا ہے، کسی عہدے سے نوازا ہے، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور کب ہمارے جسم سے جان نکل جائے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اب جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اور قبر
جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب جنت کی کیاری کس کے لیے ہے؟ کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، جو آدمی شراب نوشی کرتا ہو، جو آدمی زناکاری کرتا ہو، جو آدمی چغلی کھاتا ہو، جو آدمی غیبت کرتا ہو، جو آدمی والدین کا نافرمان ہو، جو آدمی اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو، جو کھلا حرام کام کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی؟ نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو دنیا میں رہنے کے بعد میں جو نمازوں کی پابندی کرے گا، جو رمضان شریف کے روزے رکھے گا، جو قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا، جو عزیزان ملت اسلامیہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے گا۔ اور جو گناہگار ہے، جو بدکار ہے، جو عیار ہے، جو مکار ہے، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا اور قیامت تک اس کو عذاب قبر میں اس کی قبر میں جو ہے عذاب ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں رب کائنات نے اس دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، لہو لوٹ کے لیے نہیں، ناچ گانے کے لیے نہیں، ڈانس کے لیے نہیں، تماشوں کے لیے نہیں، بلکہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج ہم دنیا میں آنے کے بعد میں دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں جو ہے ہو گئے۔ آج ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں دیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے نہ جانے کائے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے شدے نہ جانے کیا کیا منانے لگے لوگ ہیں۔ اس لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قبر میں بعد مرنے کے جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے، سنیوں مچل جاؤ اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنی قسمت پر۔ ہمیں اہل سنت والجماعت میں یقین کامل ہے ہر عاشق رسول کی قبر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جس مومن کی قبر میں، جس عاشق رسول کی قبر میں سرکار تشریف لے کر کے آ جائے، عزیزان ملت اسلامیہ آپ بتائیے پوری ایمانداری کے ساتھ میں میرا آقا نور ہے، نور میں نور ہے، تو اس کی قبر نور سے معمول ہو جائے گی اور وہ وقتی طور پر نہیں ہوگی، 1 منٹ کے لیے نہیں ہوگی، 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہوگی، 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک قیامت آئے گی تب تک اس کی قبر نور سے معمور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق رسول، ہر صحیح عقیدہ سننے کی قبر میں میرے آقا تشریف لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں نکیرین سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کس کے بارے میں؟
ارے بولو کس کے بارے میں؟ بولو ہمارے آقا کے بارے میں، سرکار کے بارے میں، مدینے کے تاجدار کے بارے میں، دونوں عالم کے مالک مختار کے بارے میں، مالک جنت کے بارے میں، عاشق رسول، عاشق نبی، جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوا، جس نے اپنے دل میں محبت رسول، عشق رسول کا چراغ جلایا، بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب سوال ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، عاشق مچل جائے گا اور کہے گا اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ ارے یہی تو میرے آقا ہے، دنیا میں رہنے کے بعد میں جن کا کلمہ پڑھتا تھا، یہی تو میرے آقا ہے، دنیا میں رہنے کے بعد میں جن کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی تو میرے آقا ہے، جن کے اوپر میں فجر کی نماز کے بعد میں اور پروگرام کے بعد میں پھر میلاد کے بعد میں صلاۃ السلام پڑھا کرتا تھا، کبھی اس انداز میں پڑھتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی اس انداز میں پڑھتا تھا، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، دادا کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، کبھی اس انداز میں پڑھتا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، کبھی اس انداز میں پڑھتا تھا اے شہنشاہ مدینہ والصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ والصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ والصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب پہلی منزل ہے، پہلی منزل بات کرنے کے، ہمیں قبر میں اگر کامیابی مل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بروز محشر کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جو دن جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، بہت خطرناک منظر ہوگا، کسی کے پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کولے تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کوئی پورا سرابور ہوگا، لوگ شفیع کی تلاش میں ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهب الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حضرت شیش کے پاس جائیں گے، حضرت لوط کے پاس جائیں گے، المختصر 1,24,000 کم بیش 2,24,000 میرے سرکار کو چھوڑ کر کے سب کے پاس باری باری سے جائیں گے، سبھی کی زبان پر یہی ندا ہوگی کہ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ارے آؤ میرے قریب آ جاؤ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ دعوت دیا ہے کہ میں گناہگاروں کے گناہوں کو بخشواؤں گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام ہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر